بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ایک سال ذی الحج کے مہینے میں مکمل ہو جاتا ہے، اور گزشتہ مہینہ ذی الحج کا تھا، اس کے اختتام پر ایک سال مکمل ہو گیا۔ ہمارے کیلنڈر کی عمر جو ہے وہ 1442 برس کی ہو گئی، کیونکہ آج سے 1442 سال پہلے یہ تاریخ کا سلسلہ مرتب ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما اور ان جیسے چند گورنروں نے خط لکھا کہ آپ کے فرامین ہمارے ہاں پہنچتے ہیں، لیکن اس پر تاریخ نہیں ہوتی، اور یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے احکامات پر تاریخ ڈالتے ہیں کہ یہ کس تاریخ کو جاری ہوا ہے، اس لیے تاریخ کے ساتھ احکام جاری ہوں تو بہتر ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ خاص احباب کو جمع کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھائی یہ تاریخ ڈالنے کے لیے پہلے تاریخ مقرر ہو جانی چاہیے۔ جب اسلام کی ہر چیز اپنی ہے اور اسلام کسی بھی معاملے میں دوسرے کا محتاج نہیں کہ کسی دوسرے دین سے یا کسی دوسری تہذیب سے یا کسی دوسرے سے کچھ لے، کیونکہ یہ ایک مستقل دین ہے اور یہ مکمل کلچر ہے، اس لیے اس کی ہر چیز اپنی ہے۔ تو تاریخ بھی ہمیں اپنی مرتب کرنی ہوگی اور اپنا کیلنڈر چلانا۔ تو مختلف رائیں آئیں، مختلف مشورے آئے کہ نبوت کے سال سے شروع کیا جائے یا حضور علیہ السلام کی ولادت کے سال سے شروع کیا جائے۔ اس پر خلجان ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے ہم تاریخ شروع کریں گے تو یہ میلادی کیلنڈر ہو جائے گا، میلادی تو پہلے سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ایک کیلنڈر چل رہا ہے جس کو ہم عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں۔ یہ عیسوی جنتری جو ہے وہ میلادی کہلاتی ہے، عرب لوگ اس کو میلادی ہی کہتے ہیں۔ میلادی کا مطلب تاریخ پیدائش سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش سے وہ چل رہا ہے۔ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس وقت تک 571 برس گزر گئے تھے، اور اس سے پہلے کی جو تاریخ ہوتی ہے اسے مورخین قبل مسیح کہہ کر الٹا لکھتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ سے پیدائش سے پہلے کے 1 سال کو 1 سال قبل مسیح، 2 سال قبل مسیح، 50 سال قبل مسیح، ایسے پیچھے لے جاتے ہیں کیلنڈر، جہاں تک معلومات ہیں اور جہاں تک تاریخ پہنچ سکے ایسے پہنچائے گا۔ تو ایک قبل مسیح ہے جو حضرت مسیح کی ولادت پہ ختم ہوتا ہے، دوسرا کیلنڈر وہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہی کا لقب مسیح ہے، تو ان کو مسیح بھی کہتے ہیں، قرآن نے مسیح ابن مریم ان کو کہا، تو مسیح بھی ہے، عیسیٰ ایک ہی بات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ایک مرحلہ ہے تاریخ کا، اس کو قبل مسیح ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مرحلہ ہے، اس کو میلادی تاریخ یا عیسوی تاریخ کہتے ہیں۔ وہ حضور علیہ السلام کی ولادت تک 571 برس ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو، تب آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد 40 برس کے ہوئے تو حضور علیہ السلام کو نبوت ملی۔ بعض علماء فرماتے ہیں ٹھیک 40 برس کی عمر میں آپ کو نبوت دی گئی، پہلی وحی آپ کو پہنچی، تو اس اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ربیع الاول کی 8 تاریخ۔ اب آپ کی عمر ٹھیک 40 برس کی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، 40 برس 6 مہینے کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور 17 رمضان المبارک کو پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، اور وہی زیادہ راجح بات ہے۔ 6 مہینے پہلے سے آپ کو رؤیائے صالحہ یعنی اچھے اچھے خواب دکھنے لگے تھے۔ بہت سے لوگ خواب دیکھنا کہتے ہیں، بہت سے لوگ خواب گرنا کہتے ہیں، جو بھی کہیں آپ، اچھے اچھے خواب حضور علیہ السلام کو نظر آتے تھے۔ جو خواب دیکھتے تھے وہ بیداری میں اس طرح ظاہر ہو جاتا تھا جیسے صبح کی روشنی سورج نکلتے ہی دنیا روشن ہو جاتی، ایسے ہی بالکل کلیئر اور روشن ہو جاتا تھا وہ خواب۔ اس کو رؤیائے صالحہ یا رؤیائے صادقہ کہتے ہیں۔ یہ 6 مہینے پہلے سے 8 ربیع الاول سے اس کا سلسلہ شروع ہوا، اور 17 رمضان تک خواب چلتے رہے حضور علیہ السلام، تاکہ مناسبت ہو جائے غیب سے آنے والے علم کے ساتھ۔ پھر 17 رمضان کو حضور علیہ السلام کو پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیتیں حضرت جبرائیل غار حرا میں لا کر پہنچائے۔ یہ قرآن کی پہلی قسط ہے یہ، اور پھر اس کے 6 مہینے کے بعد حضور علیہ السلام پر مسلسل وحی کا سلسلہ شروع۔ سورہ مدثر نازل ہوئی، اس کی 5 آیتیں، اور پھر اس کے بعد سے مسلسل وفات تک اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک حضور علیہ السلام کی تاریخ بن سکتی ہے اسلام میں آپ کی میلاد سے۔ میلاد کہتے ہیں یوم الولادت، پیدائش کے دن۔ تو آپ کی میلاد سے ایک تاریخ بن سکتی تھی، بعض کا یہ مشورہ تھا، لیکن حضرت عمر نے مشابہت کی وجہ سے اس کو پسند نہیں۔ پھر ایک مشورہ تھا نبوت کی تاریخ سے اس کا آغاز کیا جائے، تو اس کو بھی آپ نے کسی وجہ سے قبول نہیں کیا۔ پھر ایک رائے آئی کہ ہجرت کی تاریخ کو پہلی تاریخ بنائی جائے، پہلا سال ہمارا بنایا جائے، نبی کی ہجرت جس سال ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کو سب نے قبول کیا، اس پہ اتفاق۔
کیونکہ ہجرت اسلام کی تاریخ میں، اسلامک ہسٹری میں عظیم الشان واقعہ ہے۔ اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالی شانہ نے مقابلوں کا سلسلہ شروع کروایا، اور پھر ان مقابلوں کے چلتے 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 مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اب فتح مکہ کے بعد اسلام سربلند ہر طرف ہو گیا۔ پھر کسی کی مجال نہیں تھی کہ اسلام کے بارے میں کچھ غلط سوچے، سب کی ہمتیں ٹوٹ گئی اور سب بے بس ہو گئے۔ یہاں تک کہ ہرقل نے، جو اس وقت کے سب سے بڑے سپر امپائر روم کا بادشاہ تھا، جس کو قیصر کہا جاتا تھا، اس نے حضور علیہ السلام کی خبر سننے کے بعد یہ کہا کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ وہ ظاہر ہو گئے ہیں تو دیر نہیں لگے گی کہ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی ان کے اقتدار میں چلا جائے۔ تو پھر مشرکین مکہ بہت پریشان ہوئے کہ صاحب اتنی دور، اتنے فاصلے پر، ملک شام میں، سیریا میں بیٹھ کر ایک عیسائی بادشاہ کہہ رہا ہے یہ بھی چلا جائے گا، انہی کو، سب انہی کو چلا جائے گا، ہمیں کچھ نہیں بچے گا۔ تب آنکھیں کھلی مکے والوں کی کہ کیا مقام ہے نبوت کا، اور نبی کس مرتبے پر ہے، اور کیسے اللہ کی نصرت آتی ہے، اور کیوں کر اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتے چلے جاتے ہیں۔ ہزار مخالفت کی گئی کہ اسلام نہ بڑھے، مگر بڑھتا ہی چلا گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ سن 7 ہجری میں حضور علیہ السلام نے تقریباً اس وقت کے بادشاہوں کو خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت، اور فرمایا مسلمان ہو جاؤ، تمہاری عافیت اسی میں ہے، اس دنیا کی کامیابی بھی اسی میں ہے اور آخرت کی بھی اسی میں ہے۔ جنہیں اللہ نے توفیق دی انہیں سمجھ میں آیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انہوں نے صرف بات مان لی مگر مسلمان نہیں ہوئے، اور ایران کے بادشاہ نے تو بات بھی نہیں مانی اور حضور علیہ السلام کے لیٹر کو پھاڑ کر ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میری دعوت کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے کر دے، اور وہ فتح ہو کر مسلمانوں کے قدموں میں آ جائے۔ چنانچہ پھر فارس، اس زمانے میں فارس کہتے تھے، اب ایران کہتے ہیں، اب فارس ایک شہر ہو گیا اور ایران اس ملک کنٹری کا نام ہو گیا۔ اس زمانے میں کنٹری کا نام فارس تھا۔ وہ جتنے ایریے کے لوگ فارسی زبان بولتے تھے وہ سب وہ فارس تھا۔ آتش پرست لوگ تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ مشرکین ان کو بہت چاہتے تھے اس واسطے کہ وہ بھی مشرک تھے، وہ بھی مشرک تھے۔ مسلمانوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ روم فتح پائے، کیونکہ روم والے کم سے کم اللہ کی توحید کے تو قائل ہیں، اس لیے ان کو زیادہ مناسبت ان سے تھی، ان کو زیادہ مناسبت ان سے تھی۔ شرک والے شرک والوں کو پسند کرتے تھے، توحید والے توحید والوں کو پسند کرتے تھے۔ پہلے توحید والوں کو شکست ہوئی اور ایران غالب آ گیا۔ قیصر کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن اس نے ہمت کر کے دوسرا حملہ کیا، تو دوسرے مرتبے کے حملے میں ایران پاش ہو گیا اور شکست کھا گیا، اور قیصر کا غلبہ ہوا۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر میں جیت گیا تو پیدل چل کر بیت المقدس کی زیارت کروں گا، اس لیے وہ پیدل جا کے زیارت کر کے اس کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا، اس نے سمجھ لیا تھا، وہ نجومی بھی تھا، علم النجوم یعنی ستاروں کی گردش کے اثرات اس کے پتہ تھے، بہت بڑا علم تھا اس زمانے میں، اس کی بڑی اہمیت تھی۔ یہ اس علم کا ماہر تھا۔ اس کا ایک دوست بھی بہت ماہر تھا۔ سب نے یہ طے کیا کہ یہ سچی دعوت ہے، سچا نبی۔ بلایا
کوئی عرب کو لاؤ تو ابو سفیان کو لایا گیا. 11 سوال کیے. انہوں نے 11 سوال کے صحیح ٹھیک ٹھیک جواب دیے، جھوٹ نہیں بولا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں بہت دفعے آیا کہ جھوٹ بول کے ان کا معاملہ خراب کر دوں، لیکن پھر یہی ہوا کہ بھئی یہ ساتھ والے لوگ بولیں گے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو میری عزت ہی نہیں رہتی. میں ایک سردار ہوں، میری عزت چلی گئی تو کوئی فائدہ نہیں. اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ سچ بولنا چاہیے. اس لیے ہر سوال کا جواب سچ دیا. اور قیصر نے ہر سوال کے جواب میں اپنا تبصرہ یہ کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سچے نبی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سچے ہیں، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سچے ہیں. ہر اعتبار سے مان لیا. لیکن جب اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا تو اس کے خاص لوگ ناراض ہو گئے اور بہت خفا ہوئے کہ آپ دین بدل دیں گے، آپ عیسائیت چھوڑ کے اسلام اختیار کریں گے. تو سب ناراض ہو کے دربار میں سے اٹھ کے چلے گئے. لیکن وہ پہلے سے دروازے بند کرا کے رکھا تھا، اس لیے کوئی باہر نہیں جا سکا. تو پھر واپس بلا لیا اور اب اس نے یو ٹرن لیا. کہنے لگا کہ آپ لوگ کیا مجھے اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ میں عرب کے نبی کی بات سن لوں گا اور ایمان لے آؤں گا؟ آپ لوگ ایسا سمجھ رہے ہیں؟ میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم لوگ کتنے مضبوط ہو. اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم نہیں پھسلنے والے. اب میں تو ہونے والا نہیں تھا. تو سب خوش ہو گئے اور اس کے آداب بجا لائے اور اس کا اعزاز کیا. بہرحال ایک دنیاوی وجاہت کے لیے، صرف تخت و تاج کے لیے سب کچھ مان کے بھی مسلمان تھے. اور کافر رہا، کفر پہ مرا، بعد میں بھی توفیق نہیں ہوئی اس کو. اگر وہ مان لیتا تو حضور علیہ السلام نے اس کو یہ لکھا تھا، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین. اگر تو اسلام قبول کر لے گا تو تیری دنیا بھی محفوظ رہے گی، تیرا تخت و تاج بھی محفوظ رہے گا، اور اللہ تجھے ڈبل اجر دیں گے. ایک اجر اپنے اسلام لانے کا، دوسرے تمہاری وجہ سے جتنے لوگ ملک میں اسلام لائیں گے ڈبل اجر اللہ تم کو دے گا. مسلمان ہو جاؤ، تخت و تاج بھی اسی سے بچے گا. لیکن نہیں مانا. ہوا کیا؟ پھر صحابہ کرام نے ایران بھی فتح کر لیا، روم بھی فتح کر لیا. کسریٰ کا تاج ایک غریب صحابی کے ٹھوکر میں ڈالا گیا، جو اس زمانے کی سپر امپائر تھی، پوری دنیا جس سے ڈرتی تھی. اس کے تاج کو حضرت عمر نے جب فتح ہو کے مال غنیمت آیا تو کسریٰ کے تاج کو، بادشاہ ایران کے تاج کو ایک غریب صحابی کے قدموں میں ڈال دیا. کوئی ویلو مسلمان کے پاس نہیں. مسلمان تخت و تاج کے لیے جنگ نہیں کرتا ہے، مسلمان حکومت کے لیے نہیں کرتا ہے، مسلمان مال کے لیے نہیں لڑتا ہے. مسلمان تو صرف اس لیے کہ اللہ کے نام اونچا ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو جائے، تاکہ اللہ کا قانون نافذ ہو جائے، تاکہ اللہ کی حکومت میں بندے زندگی گزارے اپنی خوشی سے. اس کے لیے مسلمان کو دنیا نہیں چاہیے. دنیا کتنی لے کے بھی چھوڑ کے جانا ہے، کیا کریں گے اس کا. لیکن دین ساتھ جانے والا ہے. دین قبر میں کام آئے گا، دین حشر میں کام آئے گا، دین مغفرت کا سبب بنے گا، دین جہنم سے بچائے گا، دین جنت میں داخل کرے گا. تو مومن کی سب سے مرغوب چیز جو ہے، محبوب چیز جو ہے، وہ اپنا ایمان اور اپنے اللہ کا بھیجا ہوا دین. بس اس سے بڑی کوئی دولت ہمارے پاس، یہ سب سے بڑی دولت. اسی کے لیے جیتے، اسی کے لیے مرتے. اور یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان کی سلامتی اور دین کی مضبوطی کے ساتھ آپ کو دنیا کتنی مل جائے، اللہ کا فضل ہے، کوئی بری بات نہیں.
لیکن ایمان کے خطرے میں پڑنے اور دین کو چھوڑ دینے کے ساتھ آپ کو ساری دنیا کی حکمرانی مل جائے، سیم و زر مل جائے، سونا چاندی مل جائے، آپ ورلڈ گورنر بن جائیں، کچھ بھی، کوئی حیثیت نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں ہے اللہ کی نظر میں اس بندے کا۔ تو ایمان کی سلامتی اور دین پر ثبات اور پختگی اور مضبوطی، جس کی سب سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے اور جو ہماری زندگی میں سب سے آخری درجے کی چیز ہے۔ موقع مل گیا تو دین پر عمل کر لو، نہیں تو کچھ بھی نہیں، پہلے دنیا بناؤ، دنیا درست کرو، دنیا کی فکر کرو، اتفاق سے دین پہ بھی چل لگے، بہت اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے، دین پہ بھی چلو بھائی۔ اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ دین کو اصل بناتے اور اللہ کی توفیق سے دنیا بھی مل جاتی تو چلو اللہ کی نعمت ہے، وہ بھی خوشی کی بات ہے۔ تو اس کا بالکل الٹا اب ہمارے دور میں ہو گیا، لیکن صحابہ کا ایسا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس غنائم آئی، حضور علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے علاقے فتح ہو کر لاکھوں لاکھ ایکڑ کی زمینیں، باغات، کھیتیاں سب ان کے قبضے میں آ گئے، لیکن آپ کی سادگی کی زندگی متاثر نہیں ہوئی، ویسے ہی تھے، ویسے ہی رہے اخیر تک۔ وہ مسلمانوں میں بانٹ دی اور مسلمانوں کے مفادات کے لیے اس کا استعمال کیا، کیونکہ اس کے لیے تو لڑا نہیں تھا نا، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا حضور علیہ السلام۔ وہ اللہ کا فضل تھا، جو مل گیا مل، نہ ملے تو بھی کچھ نہیں، اور جان بھی چلی جائے تو کامیاب، ہر حال میں کامیاب۔ تو یہ جو ہجرت ہوئی ہے، یہ اسلام کی تاریخ میں سب سے عظیم الشان تاریخ ہے۔ اس ہجرت کے بعد جب نبی نے وطن چھوڑا اور اللہ کے خاطر بے وطن ہوئے، دکھی دل کے ساتھ ہوئے، جی نہ چاہنے کے باوجود، پہلی وحی کے آنے کے بعد جب آپ کی زوج محترمہ حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئے، ورقہ نے حضور علیہ السلام سے کچھ سنا، وہ عالم تھے عیسائیت کے اور نابینا تھے، بہت بوڑھے تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ حضور علیہ السلام نے بتایا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، جو کچھ غار حرا میں ہوا تھا سب بتایا۔ یہ سن کر انہوں نے آسمانی علم کی روشنی میں یہ اطمینان دلایا کہ وہ جو آپ کے پاس آیا تھا وہ فرشتہ ہے، جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا، وحی لے کے آتا تھا، وہی فرشتہ ہے۔ اور کاش کہ جب آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، اللہ حکم دے گا اور آپ کریں گے، قم فانذر، یہاں سے حکم ملا، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرانا شروع کیجیے۔ دوسری وحی سے حکم ملا۔ تو جب بھی آپ اللہ کی طرف سے دین کی دعوت دیں گے، کاش کہ میں اس زمانے میں صحت مند ہوتا، جوان ہوتا، مضبوط ہوتا اور میں آپ کا دست و بازو بن جاتا، مگر بوڑھا ہوں، نابینا ہوں، پتہ نہیں اس وقت تک رہوں گا کہ بھی نہیں رہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں اس وقت میں ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کر دے گی، کاش کہ میں اس وقت صحت مند و طاقتور رہوں، میں آپ کی مدد کروں، ہجرت۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بس وہ دوسری وحی اور احکام کے آنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے حضور کی تصدیق کر دی تھی اور حضور علیہ السلام کے ساتھ دینے کی تمناؤں کو اظہار کیا تھا۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت جوان ہوتا جب لوگ آپ کو شہر سے نکال دیں گے، وطن سے بے وطن کریں گے، تو حضور نے بڑے تعجب کے ساتھ پوچھا، اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ،
کیا لوگ مجھے شہر سے بھی نکال دیں گے؟ ایسا بھی وقت آئے گا کہ میں بے وطن ہو جاؤں گا، ایسا وقت آئے گا کہ مجھے مکہ چھوڑ دینا پڑے گا، دوسری جگہ جا کر رہنا پڑے گا۔ تعجب سے آپ نے پوچھا۔ ورقہ نے پچھلی کتابوں کی تعلیمات کی روشنی میں کہا کہ ہاں، جس کو بھی اللہ یہ مرتبہ بلند عطا فرماتے ہیں اس کے ساتھ قوم کے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کرنی پڑی۔ نبوت کے 10ویں سال آپ نے ہجرت فرمائی۔ 10 سال تو مکے ہی میں آپ کرتے رہے، پھر 11واں سال، 12واں سال، 13واں سال، اس اثنا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم صحابہ کے لیے مل گیا۔ صحابہ نے پہلے حبشہ کی ہجرت کی، پھر انہیں دھوکہ ہو گیا تھا کہ غلبہ اسلام ہوا تو واپس آ گئے وہ، پھر مدینے کی طرف بھیجا گیا تو مدینہ چلے گئے اور مدینہ مرکز بن گیا۔ جب سارے مسلمان چلے گئے تب اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اب ہجرت کر کے مدینہ چلے۔ تو 53 برس کی عمر میں یعنی ہجرت کے 13ویں سال حضور علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے، اور چند ایک صحابہ جو کسی مصلحت سے اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے، باقی سب کے سب ہجرت کر کے چلے گئے۔ مرد حضرات سب، حضور علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت کے بعد اللہ تعالی نے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ چھوٹی ایک آدھ جھڑپ کے بعد جو عظیم الشان معرکہ ہوا وہ بدر کا ہوا، ہجرت کے 2 سال۔ بدر کے معرکے میں 70 سرداران قریش مقتول ہوئے، جہنم رسید۔ سارا نشہ اور سارا غرور ٹوٹا مکے والوں۔ اللہ پاک نے ایک ایک کو چن کے اس میں ختم کیا، لیکن اسلام کی عداوت اور نبی کی دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو سب نے مل کر جو ایک سردار بچ گیا تھا ابو سفیان، اس کو اپنا لیڈر بنا لیا، اور اس کے بعد کی سب جگہ ایک آدھ کو چھوڑ کر ابو سفیان کی کمان میں لڑی گئی مکے والوں کی طرف سے۔ پھر احد کا معرکہ پیش آیا۔ احد کے معرکے میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان، 70 سردار وہاں مارے گئے تھے، 70 صحابہ احد میں مارے، شہید ہوئے، جنت رسید ہوئے۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی، اور بار بار یہ خیال کرتے تھے کہ جب 313 تھے تو بڑے بڑے سرداروں کو ختم کر کے آئے تھے، اب تو ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، یہ خیال آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حنین کے موقع پر اس عجب کو پکڑا اور فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ تم سمجھے تھے کہ اب تو ہم بڑی تعداد میں ہیں، جب چھوٹی تعداد میں غالب ہو کر آئے تھے تو بڑی تعداد میں مغلوب ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ خیال تم کو آ گیا تھا، اور تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے اللہ تعالی کی محتاجی ہٹی، کیوں؟ اسباب پر نظر چلی گئی تھی۔ تو ہم نے تمہاری تربیت ضروری سمجھا، اس واسطے کہ تم ہی قیامت تک کے مسلمانوں کا نمونہ ہو، اس لیے ہم نے تم کو شکست دی۔ لم تغنی عنکم شیئا، کچھ بھی کام نہیں آیا تم کو، تمہارا مسلح ہونا کام نہیں آیا، تمہاری تعداد کام نہیں آئی، تمہاری طاقت کام نہیں آئی، کچھ کام نہیں، بھاگنا پڑا تم کو۔ زمین ہم نے اپنی وسعتوں کے باوجود تمہارے لیے تنگ کر دی،
یہ صحابہ سے فرما رہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے بندگی کے ساتھ آگے بڑھیں تو ہر مدد ان کے قدم چومے گی. لیکن بندوں میں جہاں خدائی آئے گی اور غرور آئے گا اور کبر آئے گا، وہاں سے اللہ کی مددیں ہاتھ اٹھا لیں گی اور کوئی پوچھنے والا نہیں. آج ہم یہی کرتے ہیں نا، تو اس لیے ناکام ہوتے رہتے. پھر خندق کا پیش آیا معرکہ، اور پھر معرکے آتے ہی رہے پیش. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. جب سے ہجرت کر کے آئے تھے پھر گئے نہیں تھے مکہ مکرمہ. جب صحابہ نے سنا تو سب صحابہ نے ایک آواز کہا، یا رسول اللہ ارادہ فرمائیے ہم سب لوگ بھی آپ کے ساتھ چل کے عمرہ کرتے. بہت دن ہو گیا مکہ چھوڑ کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد ساتھ میں ہو گئی. 10,000 صحابہ کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے تشریف لے گئے. مگر مکے والوں نے حدیبیہ میں روک کر منع کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں آنے دیں گے مکے میں. وہیں پر قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، اور پھر اس کے بعد سفارتیں ہوتی رہیں، بات چیت ہوتی رہی. ادھر سے لوگ آتے رہے، ادھر سے جاتے رہے. آخر میں یہ طے پایا کہ اس سال تو چلے جائیں، اگلے سال 3 دن کے لیے آ سکتے ہیں اور عمرہ کر کے چلے جائیں. لڑائی جھگڑا کچھ نہیں. پھر ایسا ہی ہوا. اس میں بھی بڑی شکست ہوئی، بڑی تنگی محسوس ہوئی. اس میں ایک بات یہ طے پائی کہ 10 برس تک جنگ بندی رہے گی. نہ مکہ والے مدینے والوں سے لڑیں گے، یعنی نہ مشرکین مسلمانوں سے لڑیں گے، نہ مسلمان مشرکین پہ کوئی حملہ نہیں. یہ 10 برس کے لیے معاہدہ طے پایا. مگر اس 10 برس میں 3 برس بھی نہیں گزرنے پائے کہ معاہدہ مشرکین نے توڑ دیا. انہوں نے غدر کیا، خلاف ورزی کی. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مقابلے کے لیے تشریف لے گئے، اور مقابلہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور سب کو سرنڈر ہو جانا تھا. جو مسلمان ہونا چاہتے تھے وہ مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہو گئے، اور جن کا غرور اب بھی نہیں ٹوٹا تھا وہ ملک چھوڑ کے بھاگنے پہ مجبور ہو. اس طرح مکہ مکرمہ فتح ہوا. اور پھر اس وقت جہاں جہاں تک اسلام پھیلایا جا سکا پھیلایا گیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آدھی انسانی دنیا پر صرف اسلام کی حکومت آئی، صرف اسلام کا سکہ چلا. تو یوں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہجرت کو بنیادی سبب بنایا مددوں کا، اللہ کی مددوں کا سبب بنایا. اس لیے اسلامک ہسٹری کا اہم باب جو ہے، اہم چیپٹر ہے، وہ ہجرت. تو یہ طے پایا کہ اسلامک کیلنڈر جو بنایا جائے گا وہ ہجرت کی بنیاد پہ بنایا جائے. تو یہ طے ہوا کہ جس سال حضور علیہ السلام نے ہجرت کی وہاں سے ہماری تاریخ شروع کی. پھر مہینہ کون سا ہو؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ربیع الاول سے شروع کیا جائے کہ ربیع الاول میں ہجرت کی تھی آپ نے، پیدا بھی ربیع الاول میں ہوئے تھے، تو ربیع الاول کے مہینے سے. مگر یہ بات آئی کہ ربیع الاول کے مہینے سے نہیں، بلکہ سال شروع ہوتا ہے محرم سے، تو اس سال کے محرم سے ہی تاریخ بنائی جائے. اور ہجرت کی تیاری محرم سے شروع ہو گئی تھی، اس لیے وہیں سے لیا جائے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا سال
پہلا اسلامی سال قرار پایا اور اس سال کے محرم کی پہلی تاریخ کو پہلی تاریخ کیلنڈر کی قرار. اس طرح ہماری جنتری، ہمارا کیلنڈر، اس کی تاریخ یہ ہے، یوں شروع ہوئی. تو وہ حضور علیہ السلام کا جو ہجرت والا سال تھا اس کو اب 1442 سال مکمل ہو. یہ جو محرم کی آج 3 تاریخ ہے، یہ 1443واں سال شروع ہوا ہے ہجرت سے. یہ تاریخ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو اپنی خانگی زندگیوں میں اسی کو استعمال کرنا چاہیے. گھر کا حساب کتاب، آمدنی، خرچہ وغیرہ، بہرحال کہیں نہ کہیں تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں. اس کو زندہ رکھنا فرض کفایہ ہے. مسلمانوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنی جنتری کی حفاظت کریں. اور بھائی اب دنیا بھر میں استعمال ہوتا ہے عیسوی کیلنڈر، میلادی کیلنڈر، وہ جس کا اب 2021 چل رہا ہے. وہ تو ساری دنیا اور دفاتر میں، آفسوں میں، کاروبار میں، لین دین میں وہی چلتا ہے. تو اس کا استعمال کرنا ناجائز نہیں ہے، ہم اس کو استعمال کریں، لیکن جہاں جہاں تک ہماری اپنی چل سکتی ہو وہاں تو اس کو زندہ اور باقی رکھیں. تاجر لوگ ہیں، ان کے کمپنی میں، ان کے فرم میں، کارخانے میں، دکان میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو آپ بتا دیں کہ بھئی تنخواہیں محرم سفر کے حساب سے ملیں گی. اس میں آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ اس لیے کریں گے کہ یہ اسلامک کیلنڈر ہے اور میں اس کی حفاظت کا یہ راستہ اختیار کر رہا ہوں کہ یہ محفوظ رہے اور ہمیں معلوم بھی رہے کہ آج کیا تاریخ ہے. دونوں تاریخیں معلوم رکھیے. بھی تاریخ کیا ہے بھائی، اگست کی کیا تاریخ ہے اور محرم کی کیا تاریخ ہے، سب ہمیں معلوم رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے دینی نظام اس سے جڑے ہوئے. عورت عدت گزارتی ہے تو چاند کے مہینوں سے 4 مہینے 10 دن اور 3 مہینے 10 دن اس کو شمار کرنا ہوگا. چاند کے مہینوں سے یعنی اسلامی جنتری کے حساب سے اس کو شمار کرنا ہوگا. کفارے کے 2 مہینے روزے رکھنا پڑتا ہے بعض صورتوں میں، تو وہ چاند کے اعتبار سے رکھے جائیں. حج چاند کے اعتبار سے ہوگا، رمضان چاند کے اعتبار سے شروع ہوگا اور چاند کے اعتبار سے ختم ہوگا. اس لیے سارا ہمارا سسٹم جو ہے وہ اسلامک کیلنڈر سے جڑا ہوا ہے جس کو ہم ہجری تاریخ کہتے ہیں. ہجرت سے وابستہ ہے اس لیے ہجری تاریخ کہتے ہیں. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے وابستہ ہے تو عرب لوگ اس کو میلادی کہتے ہیں، ہم لوگ عیسوی کہتے ہیں. تو دونوں استعمال کریں، استعمال کرنے میں کچھ بھی نہیں کیونکہ اللہ نے حساب دونوں سے بنایا ہے. قرآن میں فرمایا گیا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. تو سورج کو بھی اللہ نے رکھا اس کے لیے چاند. نماز کے اوقات وہ سورج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور روزے چاند کے ساتھ جوڑے گئے ہیں. تو استعمال سورج کا بھی ہے، استعمال چاند کا بھی ہے. اللہ نے چاند بھی ہماری ضرورت کے لیے بنایا ہے اور سورج بھی ہماری ضرورت کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے. تو میرے عزیزو دوستو، اب ہمارا اپنے کیلنڈر کے اعتبار سے 1443واں برس آغاز ہوا ہے. اس ہفتے میں 3 دن، تیسرا دن ہو گیا آغاز ہو کر کے. تو جب بھی سال پورا ہوتا ہے تو حساب کیا جاتا ہے. گورنمنٹ نے اپریل سے لے کے مارچ تک حساب رکھا ہے.
جتنے بھی व्यापारी کاروباری اور جتنے بھی جو ہے انکم ٹیکس سے وابستہ ہیں ان سب کو مارچ کے اختتام پر اپنا پورا حساب پیش کرنا پڑتا ہے، گورنمنٹ کو دکھانا پڑتا ہے۔ تو جیسا وہ مالیاتی سال کہلاتا ہے تو حساب ہوتا ہے سال کے ختم پر، اور تبھی تاجر دیکھ لیتا ہے کہ میرا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، میں نے کاروبار میں ترقی کی ہے یا زوال ہوا ہے، میں نے کمایا ہے نقصان کیا ہے، میرا کیپٹل سیف ہے یا میں اصل میں سے کھا گیا ہوں، یہ سب اس کے سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارا سال مکمل ہو جائے تو ہم کو چاہیے کہ ہم نے گزشتہ سال کا ایک جائزہ حساب لو۔ 1442 کے محرم سے لے کر 1442 کے ذی الحج تک 12 مہینوں کا ایک سال کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ ایک دورانیہ ہے 12 مہینوں کا۔ ہم نے اس میں کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، ہم نے اس میں کتنا اللہ کو خوش کیا، کتنا ناراض کیا، ہم نے اس میں اپنے نبی کے دین کو کس قدر زندہ کیا اور کتنا دین مٹایا، ہم نے اپنی آخرت کتنی بنائی اور کتنی گنوائی۔ ہم جائزہ لیں، حساب لیں، کیونکہ جو شخص حساب کتاب اپ ڈیٹ رکھتا ہے وہ زیادہ نقصان میں کبھی نہیں جاتا۔ ہماری زندگی کا حساب کتاب اپ ڈیٹ رہے گا، ہم زیادہ نقصان میں نہیں رہیں۔ سال کے دوران میں کبھی بھی مریں گے تو اگر فرض کرو کچھ ہمارے ذمے معاملات رہ بھی گئے تو بھی زیادہ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ اس کے پہلے والے سال کے ختم پر ہم نے سب کلیئر کر لیا تھا اپنا معاملہ، حقوق العباد بھی صاف کر لیے تھے، حقوق اللہ بھی صاف کر لیے، سب کلیئر کر لیا تھا۔ اب یہ نئے سال میں کچھ باقی رہ گیا، ویسے تو ہمیں روز کا روز حساب کر لینا چاہیے۔ تو ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا جس دن موت آئے گی ہمارا حساب کلیئر رہے گا، اللہ کے سامنے بالکل کھڑے ہو سکیں گے آسانی سے، اور اللہ رحم کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ روز کا روز حساب کریں، مگر سالانہ تو ضرور کریں۔ پھر نیا سال نئے عزائم سے، نئے جذبات سے، نئے ارادوں سے شروع کریں۔ نیا سال شروع کرتے ہیں بے ایمان لوگ، خاص طور سے کرسچن، پوری دنیا میں جب 1 جنوری ہوتی ہے تو بقول ایک بزرگ کے جنوری کیا ہوتی ہے، جانوری ہوتی ہے، سارے انسان جانور بن جاتے ہیں۔ 1 جنوری کو سب جانور بن جاتے ہیں۔ اب ہر وہ بے حیائی کرتے ہیں جس کو کوئی اسلام تو اسلام انسانی شرافت بھی قبول نہیں کر سکتا، وہ سب کچھ ہوتا ہے، گویا انسان جانور بن جاتے ہیں 1 جنوری۔ تو ایک بزرگ نے فرمایا بھائی ان کا سال ہی جنوری سے شروع ہوتا ہے تو وہ جانور رہیں زندگی بھر، ہم کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا سال تو محرم الحرام سے شروع، نہایت عظمت اور احترام۔ ہمارا سال اللہ کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک شخص نے، ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے بہترین نفل روزہ رکھنے کا موسم کون سا ہے، سب سے بہتر وقت کون سا ہے نفل روزے رکھنے کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ اور ہمیں اپنی عقلوں پر ماتم کرنا چاہیے، اپنی سمجھ پر، اپنی نادانی پر افسوس کرنا چاہیے، رونا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے کہ جس مہینے کا نام شہر اللہ ہے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ابھی تک دماغوں سے نہیں نکلے یہ جراثیم، شرکیہ کفریہ جراثیم ہمارے ذہنوں سے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی بیت اللہ کو نعوذ باللہ منحوس کہے تو آپ برداشت کریں گے؟ کیوں؟ اللہ تو نہیں رہتا اس میں، لیکن اللہ سے نسبت ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس نسبت کی وجہ سے احترام آپ کے قلب میں ہے اس کا، اور آپ اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ خود جب ایک مہینے کو شہر اللہ کہا جا رہا ہے، اللہ کا مہینہ، اس کے باوجود اس مہینے کو منحوس سمجھ کر سارے اچھے کام چھوڑ دیتے،
کہ وہ عورتیں نہیں مانتی. تو اگر اپنا مطلب ہو تو عورتوں سے سب منوا لیتے ہیں. جب اللہ رسول کے دین کی بات آتی ہے تو عورتوں کے سر ڈال کر وہی بے برائیاں اور بے ایمانیاں چلاتے رہتے ہیں. یہ کیسا ہے؟ جان بوجھ کے محرم میں شادیاں کیجیے، جان بوجھ کے محرم میں عقیقہ کیجیے، جان بوجھ کے محرم میں کاروبار کا آغاز کیجیے، جان بوجھ کر دکھا کر بتا کر کیجیے کہ ہم محرم میں کرتے ہیں. کیونکہ یہ شہر اللہ ہے، جو مہینہ اللہ سے منسوب ہے اس سے زیادہ بابرکت کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا. یہ برکت والا مہینہ. اور جو جاہلی خیالات چلے آ رہے ہیں اسے ختم کرو. حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں فرمایا میں نے جاہلیت کے رسوم کو اپنے پیروں تلے دبا دیے، رون ڈالا ہے میں نے جاہلیت کے خیالات کو. لیکن ہم پھر انہی خیالات کو لے کے چل رہے ہیں اور جی رہے ہیں جس کو حضور علیہ السلام نے پیروں کے نیچے ڈرون دیا تھا. تو یہ مہینہ احترام کا مہینہ، اس کا نام ہی احترام، اور اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی. تبھی حضور سے پوچھا گیا نفل روزے کب رکھنا زیادہ مناسب ہے؟ تو فرمایا اللہ کے مہینے میں رکھو، اللہ کا مہینہ محرم. اور میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا کسی بھی وقت کی فضیلت، کسی مہینے کی فضیلت، کسی جگہ کی فضیلت یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا، یہ صرف نبی بتا سکتا. اس لیے بعد کے واقعات سے کسی چیز کے اچھے برے ہونے کا کوئی تعلق نہیں. لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کی وجہ سے محرم کو منحوس مہینہ سمجھا. اب پھر میں نے یہ بات بھی بتائی کہ چلو شہادت سے بھی اس کو جوڑا جائے، تب بھی شہادت اسلام میں وہ عظیم الشان موت ہے کہ اس سے اچھی موت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. تو اگر نواسہ رسول کو یہ شرف حاصل ہوا تھا تو اس مہینے میں اور برکت حاصل، اس مہینے میں اور برکت حاصل. چھوڑو روافض و شیعہ کو، اگر ان کی عقل انہیں الٹا سکھاتی ہے تو ان کو ایسے ہی سیکھنے دو، سمجھنے دو. آپ سنی ہو، آپ کو عقل آپ کو صحیح رستہ دکھانا چاہیے، آپ کو سیدھا سکھانا چاہیے آپ کی عقل آپ. اس لیے اپنی عقل سے بھی سوچو. تو جس مہینے میں نواسہ رسول کو شرف شہادت نصیب ہوا ہے اور فضیلت کا اور برکت کی نسبت اس سے ہو گئی. لیکن برکتوں کا تعلق کسی واقعے سے نہیں ہے، برکتوں کا تعلق نبی کی خبر سے. نبی نے خبر دی ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف منسوب مہینہ ہے. اس لیے اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس میں اللہ کی خاص عنایتوں سے فائدہ اٹھاؤ، رحمت اور برکت سے محروم مت ہو جاؤ. جاہلانہ عقیدوں نے ہمیں محروم کر دیا محرم میں اچھے اچھے کام کرنے سے، اور محرم میں جو اللہ اپنی رحمتیں اتارتا ہے اس سے. شیعوں کی دیکھا دیکھی، وہ روتے پھر رہے ہیں کالے کپڑے پہن کے، تو ہم بھی جو ہے سمجھ رہے ہیں ہمیں اپنا علم ہی نہیں، ہمیں اپنا دین ہی نہیں معلوم. اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی ان الدین عند اللہ الاسلام. دین تو لوگوں اللہ کے پاس وہ ہے جو نبی نے پہنچایا ہے. اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر کوئی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرے طور طریق اختیار کرتا ہے تو اللہ قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ آخرت میں گھاٹے والوں میں ہوگا، فائدے والوں میں. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم روافض سے متاثر ہو کر جو رسوم اپنے گھروں میں لائے ہیں ان شیعی رسومات سے دستبردار ہو جائیں اور سنی عقیدے کے مطابق اپنے اپنے اعمال کریں، اپنے گھروں کا ماحول بنائیں اور اس کے مطابق ہم کام کریں تاکہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی ہم سے خفا نہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد.